معراج میں ایک نظارہ سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے درخت پر الہی تجلیات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی پرمعارف تفسیر بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، بیری کی نسبت سمجھا جاتا ہے کہ اس میں تراقیت کی خاصیت ہے، اسی لیے مردوں کے جسم کو بیری کے پتے ابال کر نہلاتے ہیں تاکہ وہ سڑے نہیں۔ اس جگہ بھی سدرہ کے لفظ سے اسی طرف اشارہ ہے اور بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ سدرہ کے ذریعے نازل ہوا، یعنی آپ کو ایسی تعلیم دی جو سڑنے والی نہ تھی بلکہ دوسروں کو سڑنے سے محفوظ رکھنے والی تھی، جیسے فرمایا ہے فیہا کتب قیمہ، یعنی تمام پہلی کتب قرآن کے ذریعے سے محفوظ کر دی گئی ہیں کیونکہ ان کا خلاصہ قرآن مجید میں آ گیا ہے اور قرآن کریم کبھی نہیں مٹے گا، پس اس کے ساتھ اور اس کے ذریعے سے وہ بھی زندہ رہیں گی۔ سدرہ کے نیچے جو 4 دریا بہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے، ان میں سے 2 ظاہری تھے اور 2 باطنی۔ اس سے یہ مراد تھی کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات دونوں صورتوں یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، نیز دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ظاہر ہوں گی۔ 4 کے عدد میں یہ حکمت مضمر تھی کہ یہ دونوں خدائی تجلیات یعنی ظاہری و باطنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 2 ادوار پر اپنی چمکار دکھلائیں گی، یعنی خدا تعالیٰ کی ظاہری و باطنی تجلی کا ایک دور تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ ہوگا اور دوسری ظاہری و باطنی تجلی کا دور مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہوگا، جبکہ اسلام اپنے تنزل کے بعد پھر عروج پکڑے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بزرگ ترین نبی تھے جن کو خاتم النبیین کے مقام پر فائز فرمایا گیا۔ پس معراج کے روحانی سفر میں ایک سیر یہ بھی تھا کہ اس بات کا اظہار کیا جائے کہ جہاں دوسرے انبیاء کی رفعتوں کا اختتام ہوتا ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جس کے بعد بحر الوہیت شروع ہو جاتا ہے۔ آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک نقشہ درج کر کے، جو اس وقت اسکرین پر بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، فرماتے ہیں، اس نقشے کو دیکھو تو مخلوق کے مقام پر جو شخص کھڑا ہوگا اس کی نظر سب سے پہلے آدم علیہ السلام پر پڑے گی اور سب سے آخر اس کی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گی۔ گویا سب نبیوں میں آخری نبی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس حدیث کو لیں کہ آدم ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا تب بھی میں خاتم النبیین تھا، تو بھی شجرہ انبیاء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کے لحاظ سے اوپر کی جگہ حاصل ہے۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سب سے اوپر گئے تو مقام محمدی آخری نبوت کا مقام بنا۔ سورۃ نجم میں جہاں معراج کا روحانی سفر بیان ہوا ہے، وہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے اتر آیا، پس وہ 2 قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر۔ یہ وہ آیات ہیں جو معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جانے والے قرب الہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایسا اعلیٰ درجے کا قرب جو نہ کبھی کسی بشر کو دیا گیا اور نہ دیا جائے گا۔ قرب الہی اور محبت کے اس گہرے مضمون کے روحانی موتی بکھیرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، دنا فتدلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نوع انسان کی طرف جھکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجے کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور اس کمال میں آپ کے 2 درجے بیان فرمائے ہیں، ایک صعود، دوسرا نزول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا صعود ہوا، یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذات اقدس کے دنوف کا درجہ آپ کو عطا ہوا۔ دنوف اقرب سے ابلغ ہے، اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار کیا۔
جب اللہ تعالیٰ کی فیوزات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوح کی رحمت کے لیے نزول فرمایا۔ یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں فرمایا۔ اسی طرح دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی اس حالت کو دیکھ کر اور دنیا پر رحم کھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملنے کے لیے روحانی طور پر اوپر چڑھنا شروع کیا، جس پر خدا تعالیٰ کی محبت میں جوش آیا اور اللہ تعالیٰ بھی نیچے اترنے لگا تاکہ محمدیت کے نقطے سے مل جائے، اور دونوں آپس میں اس طرح سے متحد ہو گئے جس طرح دو کمانوں کو جوڑ کر تیر چلایا جائے۔ ان پرمعارف اقتباسات پر نظر ڈالنے سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ صاحب لولاک اور محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی کمالات اور آپ کے قرب الہی کا زینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت الہی اور ہمدردی مخلوق میں سرشار ہونا تھا۔ پس اگر ہم اپنے آقا و مطاع کی پیروی میں روحانی منازل اور خدا تعالیٰ کے قرب کے خواہاں ہیں تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی کامل پیروی کرتے ہوئے مخلوق خدا کی محبت میں اور عشق الہی کے لامتناہی سمندر میں غوطہ لگانا ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ معراج نبوی دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس روحانی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عرفہ مقامات عطا کیے گئے جن کا فہم و ادراک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فیضان کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور ہمیں اس فیض سے وافر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جی اسراء کا تمہاری بھی اتنی لمبی تقریر ہے؟ اتنی لمبی؟ چلو چلو آپ پڑھو جلدی سے۔ 15-20 منٹ کی تھی، آدھے گھنٹے کی تھی؟ 13 منٹ کی تقریباً۔ اس نے تو 18 منٹ لگائے ہیں، 20 منٹ لگائے ہیں۔ 17.5 منٹ لگائے ہیں؟ اچھا، اس کا وقت بھی نوٹ کر لیں۔ چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ اسراء کی حقیقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عظیم الشان روحانی سیر کے سلسلے میں معراج کے واقعہ کے علاوہ ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا ہے جسے اسراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر اس طرح فرمایا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنے نشانات میں سے کچھ دکھائیں۔ احادیث صحیحہ میں اس واقعے کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو ایک جانب کھڑے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: چلتے رہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص راستے کی ایک جانب سے آپ کو بلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آئیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔